تین کا گناہ کیا تھا؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بوجہ اس کے کہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی جو انہوں نے اللہ سے کر رکھا تھا۔ انہوں نے خلاف کیا تھا اس وعدے کے جو انہوں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، پس باقی رکھ دیا، پس دے دیا ان کو اللہ نے نفاق، ان کے دلوں میں ڈال دیا منافقت کو، نفاق کو ان کے دلوں کے اندر، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن وہ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت کے دن تک اللہ نے ان کو منافقوں کی لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بوجہ اس کے کہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی جو انہوں نے اللہ سے کر رکھا تھا۔ انہوں نے خلاف کیا تھا اس وعدے کے جو انہوں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بھی بولتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے جو انہوں نے بات کہی تھی اس کے خلاف کیا، وعدے کی بھی خلاف ورزی کرتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کیا وہ جان نہیں چکے، کیا وہ نہیں جانتے یہ بات کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے رازوں کو بھی، وَنَجْوَاهُمْ، ان کے مشوروں کو بھی، ان کی سرگوشیوں کو بھی، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور یہ کہ اللہ کی ذات غیر کی ساری باتوں کو جاننے والی ہے۔ کیوں نہ جانتا ہوں کہ رازوں کو، کیوں نہ جانتا ہوں کہ مشوروں کو، کیونکہ وہ عالم الغیب جو ہوا، اور معبود جو ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے، کوئی کہیں پر بھی کوئی بات کر دے اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں، جو طعنہ زنی کرتے ہیں، المطوعین، ان مسلمانوں پر جو صدقہ کرتے ہیں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر دیتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کے اندر، والذین لا یجدون، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے اپنے پاس کچھ بھی، الا جہدہم، مگر مشقت پاتے ہیں، وہ مشقت کر کے، محنت کر کے جو مال بھی کماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد مجاہدین کی مدد کے لیے دیتے ہیں، لا یجدون الا جہدہم، نہیں پاتے وہ مگر محنت، فیسخرون منہم، بس یہ لوگ ان مالوں کی وجہ سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان مسلمانوں کی کوشش کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اوپر باتیں کستے ہیں۔ سخر اللہ منہم، سو اللہ نے بھی ان سے ٹھٹھا کیا، اللہ نے بھی ان سے مذاق کیا۔ کون سا مذاق کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ یہ مومنوں کو ستاتے ہیں تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر کے ان کے لیے جہنم کا عذاب لکھ دیا۔ استغفر لهم، اگر آپ ان کی بخشش مانگیے، او لا تستغفر لهم، یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیے، آپ ان کے واسطے استغفار کیجئے یا نہ استغفار کیجئے، آپ ان کا جنازہ پڑھیے یا نہ پڑھیے، دونوں باتیں برابر ہیں۔ ان تستغفر لهم، اور اگر آپ ان کی بخشش مانگیں، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، 70 مرتن، 70 مرتبہ بھی میرے محبوب اگر آپ ان کی واسطے ان کے گناہوں کی بخشش مانگیے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ کو، اللہ کبھی بھی ان کے گناہوں کو بخشے گا نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس وجہ سے کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی ذات پر اس کے رسول کے ساتھ، یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو منکر ہو گئے اللہ کی ذات پہ اور اس کے رسول کے،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیا کرتا، کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ